بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ تربیت نفس، صبر، شکر اور قرب الہی کا عظیم مدرسہ ہے۔ روزہ دین اسلام کا مضبوط ستون ہے اور اس کے بغیر بندے کا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر خود رب کریم اپنے ذمہ لیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود شریعت مطہرہ نے دین کو سخت نہیں بلکہ آسان بنایا ہے۔ ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار ایمان سے محرومی ہے اور بلا عذر روزہ چھوڑنا سنگین گناہ۔ لیکن اسلام وہ دین ہے جو انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں عارضی طور پر رخصت دی گئی ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو جس میں جان کا حقیقی خطرہ ہو، یا عام سرزد زکام یا ہلکی کمزوری نہیں بلکہ ایسی حالت ہے جہاں ماہر اور دیانت دار ڈاکٹر واضح طور پر کہہ دیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا صحت یابی میں شدید رکاوٹ پیدا ہوگی۔ ایسی صورت میں اس بیمار کے لیے روزہ مؤخر کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جیسے ہی وہ صحت یاب ہو جائے اس پر لازم ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے، اور اگر بیماری دائمی ہو، شفا کی امید نہ ہو اور زندگی کے آخری ایام ہوں تو وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا بطور فدیہ کھلایا جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر اسے اندیشہ ہو کہ روزے رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ مستند ڈاکٹر اسے منع کرے تو وہ بھی رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں، مگر بعد میں جب وہ صحت مند ہو جائے تو قضا ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر ڈاکٹر واضح طور پر کہہ دے کہ روزہ رکھنے میں کوئی خطرہ نہیں تو پھر اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ آنکھوں کو گناہوں سے بچانے، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے روکنے، دل کو حسد اور کینہ سے پاک کرنے اور روح کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کا نام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اگر ہم صحت مند ہیں، طاقت رکھتے ہیں اور کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی مغفرت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ آؤ اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بتائیں، توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، صدقہ و خیرات کریں، والدین کی خدمت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو پا کر بدل جاتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ جو رمضان پا کر بھی ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، اخلاص اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو رمضان کے روزوں کے ذریعے تقوی، مغفرت اور جنت الفردوس کا حقدار بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین آسانی ہے، تنگی نہیں۔ اس لیے جہاں روزہ ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر فرض ہے، وہیں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 3، وہ بزرگ شخص جس نے بڑھاپے کی اس حد تک کو پہنچ چکا ہو کہ نہ ٹھیک سے اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر وہ شدید کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے ذمہ فدیہ ہوگا، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اور اگر اللہ کبھی اسے دوبارہ طاقت دے دے تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر بڑھاپا ایسا غالب آ جائے کہ صحت یابی کی کوئی امید نہ رہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں مگر فدیہ دینا لازم ہوگا۔
نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت، جیسے پہلے زمانے میں دائیں بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور آج بھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے بچے کی صحت یا جان کو خطرہ ہے، تو ایسی ماں کے لیے بھی روزہ مؤخر کرنا جائز ہے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں، مگر بعد میں قضا ادا کرنا ضروری ہوگی۔ نمبر 5، وہ شخص جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، جو پاگل یا دیوانہ ہو، اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، بے ربط گفتگو کرتا ہو یا بار بار بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں۔ اگر وہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو قضا لازم ہوگی۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی وہ خواتین جن کے ماہانہ ایام جاری ہوں یا جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک خون بند نہ ہوا ہو، ان کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ اگر وہ رکھیں گی تو وہ روزہ قبول نہ ہوگا۔ ان پر لازم ہے کہ پاک ہونے کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں۔ نمبر 7، مسافر، ایسا شخص جو شرعی مسافت یعنی تقریباً 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہو اور 15 دن سے کم قیام کی نیت سے نکلا ہو، تو اسے بھی رخصت ہے کہ چاہے تو روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے، اور اگر سفر آرام دہ ہو اور وہ خود کو طاقتور محسوس کرے تو سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 8، وہ شخص جس کی جان کو حقیقی خطرہ ہو، جیسے کوئی ظالم اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کہ اگر روزہ رکھا تو قتل کر دوں گا۔ ایسی مجبوری میں جان بچانا مقدم ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں قضا لازم ہوگی۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، کیونکہ روزہ ہر بالغ اور عاقل پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں۔ اگر وہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ جب بچہ 10 سال کے قریب پہنچ جائے اور اس میں طاقت ہو تو اسے روزے کی عادت ڈالنی چاہیے اور والدین کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ محبت اور حکمت سے اسے اس عظیم عبادت کی طرف راغب کرے۔ اے اہل ایمان، یاد رکھیں رمضان کا مہینہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ دل کی اصلاح، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا راستہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، اخلاص اور استقامت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔